کرتا ہوں خدا اور اپنے آپ اور پرمجید کو بھی تیرے سامنے خدا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خدا کہ اپنا ہاتھ ہم پر رکھیں پیار خدا یسوع مسیح تاکہ خدا تیری بھید کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرتے اور ان باتوں کو بہت بڑا گہرا چھپا لگے خدا ہر چیز دنیا کا جو شروع ہے انسان کا کہ اپنے یسوع کے نام سے وہ اپنے پیارے پاک جیم سیکھی پریز دی لارڈ. آپ دیکھ رہے ہیں بائبل کی نبوت، بلکہ اس میں بہت ہی آج انٹرسٹنگ ٹاپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل یوں کہا جا سکتا ہے دی ایشز آف دا ریڈ ہائفر. آر یو ایکسائٹڈ سرفراز؟ بہت ایکسائٹڈ ہوں پیم کہ یہ جو ٹاپک ہے پہلے میرے خیال کبھی بھی نہیں کلیسیا میں یا چرچ میں اس پر غور نہیں کیا گیا. بے شک خدا کے خادم اس پر غور کر چکے ہیں، تو آج ہمارے لیے سیکھنے کا بڑا ایک مقام ہوگا. جی بالکل. اسپیشلی میں اپنی بات کہتا ہوں، میں خود اپنی بات کہہ سکتی ہوں. سیکھیں گے کہ یہ جو لال گائے لال بچیا ہے جی اس کے متعلق ہم پڑھیں گے. سرخ بچیا کی راکھ، راکھ یعنی ایش، اور اس کی جو پنجابی کے اندر سوا. اوکے، اور یہ ایک ایکچولی نبوت ہے، یہ ایک پروفیسی ہے جو ابھی تک فلفل نہیں ہوئی. جس دن یہ ہو گئی اس سے ہمیں پورا پتہ چلے گا کہ خدا کی طرف سے یہ نشان ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ نیو ٹیمپل جو یروشلم میں بننے والا ہے وہ ضرور بن کے رہے گا، کیونکہ اس میں قربانی دینے کے لیے ریڈ ہائفر کی ضرورت ہوگی. تو اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں سرفراز، جیسے دعا کے ساتھ ہم سب کو خدا کے سامنے لے چلیں اور اس پروگرام پہ بہت ساری برکت ہو، خاص طور پہ آج کے اس سبجیکٹ پہ، اس جو بات کو ہم کرنے والے ہیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، خدا ہم تیری بے بیاں محبت کے لیے، خدا ہم تیری قدرت کے لیے، تیرے آسمان کے لیے، خدا ہم تیری رحمتوں کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا ہم تو اپنے چنے ہوئے لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ خدا ہم ان باتوں کو جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، پیر خدا ہم پر کھولے، عیاں کرے، اور خدا ہم سیکھ کر خدا ہم تیرے نام کو جلا دے سکے، خدا تیری قدرت کو، اور خدا ہم تیرے مقام کو جان سکے. تو کتنا بڑا خدا ہے، تیرا شکر کرتے خدا پرمجید کے ساتھ ہو، خدا ہم اس کی زندگی کا ذمہ لے، خدا میرے ساتھ ہو، خدا ہم یسوع مسیح، خدا ہم اپنا کرم کا ہاتھ، فضل کا ہاتھ ہم پر رکھ پیارے یسوع خدا، تاکہ جو بات کریں سیکھنے والی کلام مقدس میں سے اس کو خداوند آپ خود کھولیں تاکہ یہ بھید بیٹے اور بیٹیوں تک پہنچے، انسانوں تک پہنچے، اور ہم جانیں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور خدا کے اپنے پروگرام کیا ہے. پیارے خدا عزیز بہنوں بھائیوں کے دعا کرتا ہوں خدا جو بھی بیٹھے ہیں پیارے یسوع خداوند بڑی برکت دے. پیارے خداوند ذہنوں کو کھول، حکمت دے خداوند، تاکہ خداوند تیرے کلام کو سیکھ سکے. اس دعا کو آپ نے سنا ہے اور قبول کیا ہے اپنے پیارے میٹھے یسوع ناصری نام میں، آمین آمین. جی بالکل، بہت ہی دلچسپ آج کا جو ٹائٹل ہے، میں سمجھتی ہوں آج کا جو سبجیکٹ ہے ایشز آف دا ریڈ ہائفر. بہت ہفتوں سے میں اس کی اسٹڈی کر رہی ہوں. بہت ایک چیلنجنگ بات ہے ہمارے لیے کہ جب یہ نشان پورا ہو جائے گا. میں اگر آپ تصویر دیکھیں تو ریڈ ہائفر کی آپ کو پتہ چل جائے گا میرا کہنے سے کون سے جانور سے کی میں بات کر رہی ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اب سرفراز اسے انڈین میں یا اردو میں بتا سکتے ہیں. نہیں پیم بچیا، پنجابی میں بھی ہم وچھا کہنے ہیں، اچھا بچیا کہتے ہیں، اور اس کو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ اس نسل میں سے گائے، بیل، اور یہ بیل ہے، تو اگر اس کو بچیا کہیں، پنجابی سے وچھا کہنے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل ریڈ ہے. جی بالکل، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بالکل ریڈ ہے. اس کی یہی خاصیت ہے کہ خداوند نے جس قربانی کا ریکوائرمنٹ تھی، یعنی کہ بنی اسرائیل قوم کو حکم دیا تھا کہ آپ نے ہیکل میں یعنی کہ ٹیمپل میں جب سیکریفائس لانی ہے، پاس اوور جیسے ہوتی تھی، تہوار ہوتا تھا، تو جو لے کے آنی ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہودی لوگ جو ہے انتظار میں ہیں کب جو ہے تھرڈ ٹیمپل بن جائے، تیسرا ٹیمپل بن جائے یروشلم پہ، ماؤنٹ مرایا پہ، جہاں پہ سولومن نے بنایا تھا. تو آج ہمارے سامنے تصویر بھی اس ٹیمپل کی تھوڑی سی، آپ کو اگر بھول گئے کہ وہ کس طرح کا ٹیمپل لگے گا اور کون سی جگہ پہ ہوگا تو تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہ خوبصورت شاندار ٹیمپل، مندر تھا، ہیکل جسے کہتے ہیں، سولومن نے بنوایا تھا. بے شک اس کی ساری جو ترتیب تھی، ساری اس کی میجرمنٹس جو تھی، ساری جو باتیں تھی، ساری داؤد کے پاس تھی کہ نہیں؟ بالکل، اور خدا نے دی تھی.
ہاں جی جی اپنے خادم کو کہا تھا کہ تم میرے لیے گھر ایسے بناؤ، بنا۔ کیونکہ وہ بہت غیرت رکھتا تھا اور خدا کے لیے، کیونکہ وہ خود اپنے ایک خوبصورت محل میں رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ خدا کے لیے گھر ہو، کیونکہ خدا کی گھر کی غیرت تھی اس کو. تو اس نے ساری چیزیں وہ تمام جمع کی اور اس طرح کا مندر جو خود تو نہیں بنوا سکا، لیکن سولومن اس کے بیٹے نے اس کے دل کی خواہش کو پورا کیا، جو خدا نے اسے بتایا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. اور اس میں آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اب جب کہ وہاں مندر نہیں ہے، ٹیمپل نہیں ہے، اور صرف ایک دیوار ہے، جس دیوار پہ اگر آپ یروشلم جاتے ہیں، اور بہت بار اکثر گلوری ٹی وی پہ آپ کو بہت ساری ہم نے معلومات دی ہے کہ کس طرح سے اب وہاں وہ ٹیمپل نہیں ہے، لیکن وہ دن جلد آتے ہیں کہ جہاں وہاں ایک ایریکٹ ہوگا، ٹیمپل ہوگا، جب یہ پیس ٹریٹی سائن ہو جائے گی یہودیوں کے لیے. جیسے ویٹیکن کے پاس ویٹیکن ہے کیتھولکس کے پاس، مسلمس کے پاس میکہ ہے جہاں وہ جا سکتے ہیں، یہودیوں کے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں وہ قربانیاں چڑھا سکیں اور پرستش کر سکیں. سو اس لیے یہ جو ہے اینٹی کرائسٹ جب آئے گا، مخالف مسیح آئے گا، جب وہ پیس ٹریٹی پیلسٹائن کے ساتھ یہ کروائے گا، کیونکہ عرب ورلڈ جو چاہتا ہے کہ بدلے میں پیس اسی طرح سے ہو سکتا ہے جب وہ یروشلم کا بٹوارہ کر دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہاں ایک ٹیمپل بنایا جائے گا، ایک مندر بنایا جائے گا. اور ظاہر ہے اگر مندر ہوگا تو اس میں قربانیاں بھی ہوں گی، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کو جو حکم ہے کہ گناہ کا کفارہ کیسے ہو سکتا ہے قربانی دینے سے. سو یہ بیسکلی جو چیز ہونی ہے اس پہ آج ہم غور کریں گے. نمبر 1 اس میں اس نمبرز یعنی کہ گنتی کی کتاب، اس کا 19 چیپٹر 19، اس میں پہلی 3-4 باتیں ہیں جو ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس مندر میں جو ہے ریڈ ہائفر کی ضرورت ہے، جو آپ نے دیکھ لیا. اور دوسرا جو ہے کیونکہ اس کی آفرنگ دی جائے گی، اور اب جو ہے اس کی ایشز چاہیے. ایشز کو کیا کہیں گے سرفراز؟ خاک، راکھ. جی راکھ، راکھ. اوکے آئی گاٹ اٹ رائٹ. اچھا راکھ سوا پنجابی بھی ہے نا. اور جو ایشز آف ریڈ ہائفر، جب یہ اس کی قربانی دی جائے گی، جب اس کی جو ساری قربانی مطلب اس کو برن آفرنگ دے دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، تو جس کی راکھ بنے گی اس کو لے کے پانی میں ملا کر کیسے ٹیمپل کو پیوریفائی کیا جائے گا، اور جو اس کے یوٹینسلز ہے، اس میں جو برتن ہے، جو چیزیں ہیں جیسے شو بریڈ ہے، منورہ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پاک صاف کی جائیں گے. سو بیسکلی پیوریفیکیشن آف دا سن، یعنی کہ گناہ کو کیا کرنا، گناہ ہاں جی صاف پاک کرنا. تو یہ ایشز اس کی جو ہے ہمیں راکھ چاہیے ہوگی. اور یہ کلینزنگ کے لیے یہ جو بچڑا سوری وٹ یو کال اٹ بچڑا، ہاں جی یہ بچھیا، اس کی جو راکھ ہوگی وہ استعمال ہوگی. سو یہ بڑی بات ہمیں شاید نیو ٹیسٹمنٹ ریڈر جو ہیں ان کے لیے بڑی عجیب سی، لیکن دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ کس طرح بنی اسرائیل قوم کو جب حکم دیا گیا تھا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ قربانیاں چڑھانے کے لیے ایسے ہی جانور کو لایا جاتا تھا. یہ دیکھ لیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی یہ تصویر ہمیں ملتی ہے کہ ایک یہ خاص گیٹ ہے جہاں سے یہ جانور گزارے جاتے تھے. سو اٹس ناٹ کہ اینی گیٹ میں سے، کسی بھی گیٹ میں سے، یہ خاص گیٹ ہے، ابھی میں اس کا نام بھی دوں گی. اس گیٹ میں سے جانور جو تھے اندر لے کے جائے جاتے تھے قربانی کے لیے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ایک آلٹر تھی ایسی ٹیمپل کے اندر جہاں قربانیاں چڑھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو سارے جو بنی اسرائیل قوم اپنے اپنی قربانیاں لے کے آتے تھے. تو یہ جو پاس اوور لیمب یعنی کہ عید فصح کا جو قربانی ہوتی تھی، یہ جو قائن لوگ ہوتے تھے، یہ پریسٹ ہوتے تھے، یہ ان کے سپوت ہوتی تھی. تو ان کا کام تھا قربانیوں کو قربانی چڑھانا. اور اس میں کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا بے داغ. ایک منٹ if we go back to red heifer again، تو وہ کیسا بے داغ ہونا چاہیے جانور. اس میں لال سرخ یہ جو رنگ ہے، تھوڑا سا یہ کافی ڈارک ہے، کم بھی تھوڑا سا ہو تو چلتا تھا، لیکن اس کے جو بال اس کے بدن پہ ہوتے ہیں، اس کی باڈی پہ وہ 1-2 بھی کالے بال ہوتے تو وہ ریجیکٹ قربانی کر دیتے. بالکل بے داغ، بے جری، جیسے خدا یسوع مسیح نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں. I don't want to give it away just yet، لیکن اس پہ کوئی داغ اور دبا اور جھری نہیں ہونی چاہیے. یہ اتنا مطلب صاف ہونا چاہیے، اگر 1-2 بال بھی کسی اور رنگ کے نظر آئے تو یہ ریجیکٹ قربانی کر دی جاتی تھی. سو اتنے پرٹیکولر تھے کہ خدا جو تھا ایسی ہی معمولی سی قربانی کے لیے نہیں وہ کہتا تھا، وہ ایکچولی ان کے دلوں کو جانچنا چاہتا تھا کتنا میرے گھر کا وہ خیال کرتے ہیں اور مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں. سو نمبرز 19 یعنی کہ گنتی کی کتاب، اس کا چیپٹر 9 سرفراز ہمارے ساتھ 19 پڑھیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. لیکن آج ہماری پوری کوشش ہے کہ گنتی میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ریڈ ہائفر ہے اس کی ایشز چاہیے ہوگی جب ٹیمپل بن جائے گا. تو سرفراز جب پڑھیں گے تو اس میں سے پھر ہم آگے اس کو سمجھتے جائیں گے. عزیز بہن بھائی، گنتی کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھ دیتے ہیں. اس کا جو ٹائٹل ہے سرخ بچیا کی راکھ ہے. بچیا. اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچیا لائیں، ریڈ ہائفر، وہی جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو.
وہ مطلب اس پہ کوئی لادا بھی نہ کیا ہو. کچھ کوئی چیز جوا جو اس کے گردن کے اوپر رکھا جاتا ہے اس کو ہل چلانے کے لیے, یا کسی مطلب کہ اس کو کسی کام کے لیے استعمال نہ کیا, کنویں کے اوپر یا کسی بھی جگہ یا کسی پاک ہونا چاہیے, اس کو وہ یوز نہ ہوا ہو, یہ جانور جو ہو جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو, اور تم اسے لے کر علی اظہر کاہن کو دینا, ٹھیک ہے, کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے. ٹھیک ہے, علی اظہر جو تھا مین جس کا کام تھا قربانی کو لینا, چیک کرنا اس جانور کو کہ اس میں کوئی داغ نہیں ہے, کوئی جھری نہیں ہے, کوئی دبا نہیں ہے, بالکل پاک ہے, تو وہ لے لیتا تھا. تو وہ چیک کرتے تھے علی اظہر کاہن جو تھے وہ چیک کرتے تھے. پھر سے پڑھ لیتے ہیں تیسری آیت, اور تم اسے لے کر علی اظہر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے, اور علی اظہر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے. ٹھیک, اندر نہیں, باہر کی طرف. ٹھیک ہے, گیٹ کے باہر لیا تھوڑا سا لہو, اور ایسے انہوں نے انگلی پہ لگایا اور ایسے چھڑک دیا 7 ٹائمز. ٹھیک ہے, چھڑکے. 5ویں آیت, پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے, یعنی کاہن کے سامنے, یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے, یعنی پورا جلا دے. 6 آیت, پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے. کیا کیا؟ پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے. تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کر اس کے بعد, اس کے بعد وہ لشکر گاہ کے اندر آئے. پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا. 8ویں آیت, جب تک وہ ابھی عمل نہ پورا ہو جائے. انہوں نے قربانی ہو گئی, کاٹ دیا, اس کے بعد ان کو جلا دیا بچیا کو. اس کے بعد لشکر گاہ کے بعد وہ کاہن نہائے, کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے. اس کے بعد لشکر گاہ کے اندر پھر آئے. پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا, شام تک. اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے, پانی سے غسل کرے, اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا. اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے, اور کوئی پاک شخص جو کلین ہے, صاف ہے, جو پہلے سے پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے. ٹھیک ہے, ابھی وہ بھی ایک خاص برتن ہوتا تھا جس میں اس متیش کو جمع کرنا ہوتا تھا, اس راکھ کو. جی, بٹورنا یعنی لینا, راکھ کو بٹورے اور اسی لشکر گاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں رکھ دے. یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے. ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے یہ جو ایش ہے یا راکھ ہے رکھی رہے. یہ 9ویں جو آیت ہے نا, ایکچولی سارا مطلب اسی کا پیوریفیکیشن فار سن, گناہ کو پاک کرنے, ناپاکی کو دور کرنے کے لیے, ناپاک جو بھی چیز ہو اس کو دور کرنے کے لیے پانی کے لیے رکھی رہے, کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے. اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے, یعنی خاک وہاں سے لیتا ہے, راکھ لیتا ہے, وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے. اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا, دائمی, ہمیشہ تک قائم رہے گا. بالکل بالکل. اچھا, پھر آگے 11 آیت. بڑی اچھی بات ہے. جو کوئی کسی آدمی کی لاش کو چھوئے وہ 7 دن تک ناپاک رہے گا. ایسا آدمی تیسرے دن اس راکھ سے اپنے کو صاف کرے تو وہ 7ویں دن پاک ٹھہرے گا. 7ویں دن پاک ٹھہرے گا. اپنے اوپر وہ راکھ اس نے لی ہے وہاں سے اور وہ اپنے اوپر ڈالی ہے یا پانی میں گھول کر اپنے آپ کو پاک کیا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرے تو وہ 7ویں دن پاک ٹھہرے گا. یہ اگر وہ تیسرے دن اپنے کو صاف نہ کرے تو وہ 7ویں دن پاک نہیں ٹھہرے گا. جو کوئی آدمی
लाश को छूकर अपने को साफ ना करे वो खुदावंद के मस्कन को नापाक करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यहाँ रुकते हैं क्योंकि 9वीं आयत तक हमें समझ आ गया है कि ये जो रेड हाइफर को उसको उसकी बर्न्ट ऑफरिंग देना और देने के बाद सरफराज उसकी जो एशेस है एक बर्तन में ले लेना और उसको रखना, पाक जगह पे रखना, थोड़ा सा लेना, उसको पानी में डालना, पानी उस पानी के साथ गुस्ल करना। पानी वाली आयत पढ़ना चाहता हूं। जो कोई आदमी की लाश छूकर अपने को साफ ना करे वो खुदावंद के मस्कन को नापाक करता है, वो शख्स इसराइल में से काट डाला जाए, यानी इसराइली नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि नापाकी दूर करने का पानी उस पर छिड़का नहीं गया, इसलिए वो नापाक है, उसकी नापाकी अब तक उस पर है। अगर कोई आदमी किसी डेरे में मर जाए तो उसके बारे में शरअ ये है कि जितने उस डेरे में आए, जितने उस डेरे में रहते हो, वो 7 दिन तक नापाक रहेंगे, और हर एक खुला बर्तन जिसका ढकना उस पर बंधा ना हो नापाक ठहरेगा। यानी कोई हवा भी उधर चली जाए खाने में तो वो नापाक हो जाएगा। जो कोई मैदान में तलवार, मकतूल को, मुर्दा को या आदमी खड्डी को या किसी कब्र को छुए वो 7 दिन तक नापाक रहेगा। तो लेकिन इसका जो साफ या पाक करने का तरीका हमने जो उसकी राख है हाइफा की, यानी उसकी जो हमने देखा हाइफा की। ठीक है, आगे चल के हम 14 और 16 आयत को भी देखें। पहले हम यहाँ 9 पे रुकते हैं जिसमें हमें समझ आ गया है कि ये प्यूरिफिकेशन फॉर सिन यानी कि गुनाह से को दूर करने के लिए, साफ करने के लिए ये कुर्बानी दी जाती है। सफर देखने से जब हम देखते हैं कि 40 साल का जो 40 दिन का सफ़र जो था 40 साल में बदल गया। जब बियाबान में से निकल कर आ रहे थे बनी इसराइल कौम, तब कम से कम भी 600,000 इजराइलाइट्स जो थे वो हलाक हो गए थे, क्योंकि 600,000 कितने हो गए? 600,000 कितने हो गए? अपनी जुबान में कितने कहेंगे? 6 लाख जो यहूदी थे वो, क्योंकि उन्होंने खुदा पे भरोसा नहीं किया, इसलिए वो कनान में एंटर नहीं हो सके, केनान में वादा की जमीन पे वो पहुंच ना सके। इसका मतलब है एक दिन के 40 इजरायली मरते थे। 40 इजरायली यहूदी, 40 यहूदी एक दिन में मरते थे। वाह, ये बड़ी मालूमात है। सो ओवर 20 years, 20 साल इस टाइम में जो थे, आप इमेजिन करें कितने मरे होंगे। अगर 40 मतलब कोप्सेस हैं, 40 मुर्दा है एक दिन में, उनको दफनाना और फिर अपने आप को प्यूरिफाई करना, फिर इबादत के लिए ठहरना, कितनी इमेजिन करें उनकी एक सख्त जिंदगी थी। बड़ी जबरदस्त अपने आप को प्यूरिफाई रखना, 7 दिन तक वो नापाक रहते थे। सही बात है, क्योंकि मोज़ेक लॉ के मुताबिक 613 कानून हैं उनके पास, दिए गए होते उनको ना। 613 जो थे उनको कमांडमेंट यानी कि हुक्म दिए गए थे, उनके लिए कानून थे जो सनाए के पहाड़ पे खुदा ने मूसा को दिए थे। कोई शक नहीं। ठीक है, इसलिए 248 कानून ऐसे थे जैसे डूज एंड डोंट, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो वैसा हो जाएगा। 248 थे मैंडेटरी कहते हैं इसको लॉज, और 365 प्रोहिबिटरी लॉज जिसे कहते हैं कि मना था उनको करना। 365 जो थे, एक यानी कि लॉ एक दिन का काउंट कर सकते हैं कि जो उनको काम मतलब बातें करना मना था। तो यहाँ जो थे जो 18 कानून थे उनके लिए, वो थे रिचुअली प्योरीफाई उनको करने के लिए। 18 जो लॉ थे उनको कानून ऐसे थे कि जिससे उनकी जो अपनी रिचुअल जो करने से जो प्योरिटी के लिए थे। अच्छा, नंबर्स 19 14 to 16 में अगर हम पढ़ते हैं, अगर वो मुर्दा इंसान को छू भी लेते या उसकी बोन को या उसकी कहते हैं कि कब्र से अगर मतलब हाथ भी लग जाता तो उसको, तो वो नापाक ठहरते, जैसे आपने पढ़ा है। तो इसलिए वो डिफाइल मतलब काउंट किए जाते, प्योर नहीं किए जाते। तो इसके बाद जो है 7 दिन, जैसे आपने कहा कि 7 दिन के लिए वो नापाक रहते, बिल्कुल 7 दिन के लिए। ये था नंबर्स 19 2 to 9, 2 से 9 तक। अब जो इसको आगे देते हैं, मतलब इनको समझने की हमें ज़रूरत है कि जो एशेस ऑफ द रेड हाइफर जो है, राख जो थी उसकी लाल वो वाज इट रेड हाइफर की, हाँ जी, जो उसकी राख थी, बछिया की जो राख थी, वो क्यों जरूरी थी? क्योंकि यूइश हिस्ट्री के मुताबिक, यहूदी हिस्ट्री के मुताबिक, तालमुद जो हिस्ट्री है उनकी तालमुद में लिखी हुई, उसके मुताबिक जो है वो बताते हैं कि जो रबाई हैं, जो उस्ताद हैं, जो टीचर हैं, ये बातों को एक्सप्लेन करते हैं। ऑफ कोर्स मतलब आगे आने वाली जनरेशन को बताने के लिए ये सेरेमनी क्यों की जाती है, किस बात के लिए है, क्लीन रखने के लिए और अपने आप को पाक साफ डिक्लेयर करने के लिए सेरेमनी की
کی جاتی ہے. تو جب یہ ایشز جب تورا پڑا جاتا ہے اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل قوم کو یہ جب انہوں نے خیمہ لگایا, جب ٹیبرنیکل ولڈرنس میں لگایا, تو یہ ساری سیرمنیز وہ کرتے تھے. یہ ساری جب قربانیاں لے کے آتے تھے تو اس کے لیے یہ پریپریشن کے لیے یہ کووننٹ تھا خدا جی کا ان کے ساتھ. اور جو خاص طور پہ جو چیزیں تھی اس کے اندر جو فرنیشنگز تھی, جیسے شو بریڈ ہو گیا, منورا ہو گیا, اور جو چیزیں تھی دھوپ جلانا, جگ ویدی جو تھی, ساری چیزوں کو پیوریفائی کرنے کے لیے ریڈ ہائفر کی ایشز کی ضرورت ہوتی تھی. یہ طریقے سے جو تھا, یہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیکل کے اندر استعمال ہوتی تھی, یہ اس کو اردو میں ظروف برتن جو ہوتے تھے, جیسے آپ دیکھ سکتے آپ نے اس پہ بہت اچھی اسٹڈی دی. جیسے یہ قربانی, اس پہ وہ ریڈ ہائفر کو رکھا جاتا اور اس کی قربانی دے کے پہلے الیعزر اس کو چیک کرتا کہ اس میں کوئی داغ یا دھبا نہیں ہے, تو پھر یہاں تک وہ پہنچتا چیک کیا ہوا, اور اسی کے سامنے اس کو جلایا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ایکسچینج کر لیں, اچھا والا رکھ لیں اور داغ والا رکھ دیں اور اچھے والا کسی اور کے نام لگا دیں. جو خاندان جو قربانی لے کے آتا اس کی چیک پرسنلی کی تھی اور اسی کائن کے سامنے اس کو جلایا جاتا. پھر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دھوپ ہوتی, انسنس جلائی جاتی تھی, اور پھر آگے جا کے شو بریڈ جہاں روٹی رکھی جاتی تھی, پھر آرک آف دا کووننٹ جس میں خدا نے وہ دیا تھا, منا دیا تھا, منورا. یہ ساری چیزوں کو پیوریفائی کرنے کے لیے جو ہے ریڈ ہائفر کی ایشز کی ضرورت ہے. تو اب جب کہ یہ نبوت ابھی مطلب اب ہیکل نہیں ہے, لیکن یہودی لوگ ایمان رکھتے ہیں, اور قربانی موقوف ہے, قربانی ابھی نہیں ہو رہی, وہ سینیگوگ میں نہیں دے سکتے, ظاہری بات تو ہے ٹیمپل میں ہی ہوگی, ٹیمپل میں ہیکل میں ہوگی ان کی. ہاں جی. تو اب ہم نے دیکھ لیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیوں یہ ضروری تھا. اگر یہ بات کو نہیں وہ کرتے, اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کرتے, تو 7 دن کے لیے وہ ناپاک گنے جاتے, ناٹ جسٹ فار دیٹ لٹل مومنٹ, لیکن 7 دن کے لیے وہ ناپاک گنے جاتے. تو اس لیے ہر پرسن کو, ہر انسان کو جو ہے اس اپنے کپڑوں کو صاف کرنا, برتنوں کو صاف کرنا, ٹیمپل کو صاف کرنا, ہر چیز کو پیوریفائی کرنا تھا. تو اس کے لیے یہ ہیفر کی جو تھی, ایسے جو تھے ہیفر تھے, ان کی قربانی کی ضرورت پڑتی تھی. تو یہ جو سب کچھ سفراز AD 69 تک ہوتا رہا, انٹل AD 69 جو ورس نمبرز 19 میں ہم نے پڑھا ہوا کرتے رہے. پھر جب AD 70 میں ٹائٹس آف رومن, یاد ہے آپ کو, اس نے پورے ٹیمپل کو جو تھا جلا دیا تھا, راکھ بنا دیا تھا, ختم مطلب خراب کر دیا تھا, ناپاک کر دیا تھا. اس لیے بہت ساری جہاں یہ جو فرنیشنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں تھی, یہ چرا لی گئی تھی, وہاں سے ریموو کر دی گئی تھی ٹائٹس کے آنے سے. جب جو روم سے آیا تھا تو اس نے بہت تباہی کی, اس نے یروشلم کی, ٹیمپل کی, اور اس کو بڑی بری طرح سے تباہ کیا, لوٹ لیا, اس کا خزانہ لوٹ کر لے گئے, اور اسی کو لوٹ کر لے کے گئے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں روم میں وہ بہت بڑا جو اسٹیڈیم انہوں نے بنایا ہوا ہے, جو اینشنٹ پرانا, جہاں گلیڈیٹرز کی لگتی تھی, یہ یہاں کا اس وقت خزانہ چوری کر کے ان کو پھر پتہ نہ چلے ہم اس کا کیا بنائے, تو انہوں نے وہاں جا کے وہ بہت بڑا جو تھا اسٹیڈیم بنایا تھا, جہاں یہ اپنی مطلب لیوشلی گلیڈیٹر جیسی گیمز کھیلتے تھے. کین یو امیجن, خدا کے گھر کی چیزوں کو ٹائٹس نے AD 70, یہ پہم زیادہ موسٹلی جو تھا پیتل کی اور سونے کی چیزیں بھی تھیں. جی بالکل, اور ضرور تھے جو خدا کے گھر میں, وہ یہ نہیں تھے کچھ سامنے تھے, جو سٹورز کے اندر تھے ضرور استعمال ہوتے تھے, وہ گولڈ کے تھے. تو ظاہری بات ہے, آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو اٹلی میں جو روم میں گیا یہ بنا تھا, ہاں جی, جو بہت بڑا جو اسٹیڈیم بنا تھا, کیا اس کا نام ہے اب میرے دماغ میں نہیں آ رہا. تو یہ بات جو نبوت تھی, لارڈ جیسس نے کہا تھا کہ پتھر پہ پتھر, اینٹ پہ اینٹ نہ رہے گی. تو یہ AD 70 میں یہ نبوت جیسس کی پیدا ہوئی, پوری ہوئی. ہاں جی. تو جب یہ لے گئے سارا کچھ چرا کے, اس میں آرک آف دا کووننٹ کی چیزیں تھی, جو ایشز آف دا ریڈ ہائفر تھی رکھی ہوئی تھی ایک پاک برتن میں, یہ ساری چیزیں اس وقت وہ چوری ہو گئی. پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی اس کی ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں. 1947 میں قمران, میں نے اس کی تصویر نہیں نکالی, قمران ڈیڈ سی سکرولز جہاں سے ملے ہیں ہمیں, اگر پلیز اس کی تصویر ملے, ڈیڈ سی سکرولز جو تھے, تمار جو تھے, وہ باندھے ہوئے کاپر سکرول بھی ملے سرفراز, وہاں سے ان کو ایسی تامور ملے ایک لڑکے کو, تمار 1947 میں قمران ویلی میں سے ایک ینگ عرب بوائے تھا جس کو ڈیڈ سی سکرولز ملے, جس میں یسایہ نبی, جس کے ایسٹر کی علاوہ باقی ساری بکس ملی, جی اولڈ ٹیسٹمنٹ کہہ لیں کہ ساری اس کی کتابیں ان کو ملی. تو یہ جو 1947 میں ڈیڈ سی سکرولز ملے, اس میں کاپر کے بھی جو سکرول ملے ان کو, اور اس میں یہ جو تھے بٹوین جیریکو اینڈ سکار جگہ ہے, اس کے درمیان میں یہ جو ماؤنٹن ہے, یہ جو ڈیڈ سی سکرولز کی ماؤنٹن ہے جہاں سے وہ ملے, وہ فیس کرتی ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان میں چھپایا گیا تھا. اور جب اس کے اندر گئے تو اس کے اندر 2 اوپننگز ان کو ملی,
جہاں ایک جگہ ان کو تمار مطلب وہ ملے اور کاپر کے بھی ملے، دو چیزیں ان کو جو تھی ملی. تو ایسے ہی بہت ساری اچھی ان کو مطلب سارا سمجھو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو جتنا بھی بائبل تھا ان کو ملا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ اب ہم مطلب پہنچنا چاہتے ہیں اس طرف کہ کس طرح سے جب انہوں نے ڈگ کیا امریکن آرکیولوجسٹ نے تو وہ ایکسپلین کرتے ہیں جب انہوں نے پہلی گفا جب انہیں ملی اس میں جب انہوں نے ڈگ کیا ڈیڈ سی اسکرولز کی جب انہوں نے کی تو اس میں گوٹ کی سکن، گوٹ کیا بکری کی سکن کے اوپر جو تھا ایک بیگ بنا ہوا تھا اور جس کے ساتھ ان کو انسنس دھوپ ملی اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری ان کو چیزیں ملی جب جتنی انہوں نے زیادہ کھدائی کرتے گئے، لیکن ان دی اینڈ ان کے پاس اتنے پیسہ نہیں تھا کہ وہ اور اجازت لے سکتے اور اس کے اندر ڈگ کر سکتے. ٹھیک ہے. تو جیسے ریڈرز آف دی لاسٹ آرک آپ نے دیکھی ہے ہالی ووڈ کی فلم ریڈرز آف دا لاسٹ آرک، جو فلم بھی بنائی گئی تھی اس کے اوپر کہ اس میں جو کیا خزانہ ملا یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ڈیڈ سی اسکرولز جو اب ان کو ملے اسی گفا میں سے ملے 1947 میں. تو اس کے ساتھ جو تھی ٹیمپل کی بھی کئی چیزیں ملی ہیں. ہاں جی ڈیڈ سی اسکرولز اور جیسے بہت ساری ڈفرنٹ جگہ پہ بھی جو جیسے ایکسکویشن کرتے ہیں تو پرانی چیزیں اینشنٹ چیزیں ان کو ملتی ہیں ساتھ. یہاں ان کو انسینس بھی ملا. تو آج جو ہے بہت ساری اسکولز میں سفراز اسرائیل میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اسپیشلی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ مطلب لگے ہوئے ہیں. ان کا پورا یقین ہے کہ بہت جلد جو ریڈ ہائفر ان کو مل جائے گا جو ایک کائن اسے کلینزنس کے لیے یعنی کہ صفائی کے لیے پیوریفیکیشن کے لیے استعمال کر سکے گا. تو جو ٹیمپل میں ورشپ کرنے سے پہلے ٹیمپل تو بن جائے گا لیکن اس میں ورشپ کرنے سے پہلے اسے پیوریفائی کیا جائے گا. اس میں جو چیزیں جو سامان ہوں گی یہ تمور بھی رکھے جائیں گے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. تمار سوری وائی ایم سیئنگ تمار یہ بھی رکھے. آئی ایم سوری اوکے سوری پرابلی انگلش. اچھا کیونکہ جب لکھتے ہیں تو انگلش میں لکھتے ہیں تو یوں پروناؤنسیشن اس کی ہو جاتی ہے، معذرت چاہتی ہوں. لیکن جو ہے اس میں جو چیزیں ملی ہیں یہ ساری بہت ساری باتیں بیان کرتی ہیں کہ خدا کے کیونکہ یہاں سے ٹیمپل دور نہیں تھا سرفراز، ہیکل دور نہیں تھا. جب یہ ٹائٹس نے جب مطلب یہ سامان موو کیا ہو سکتا ہے راستے میں جگہ جگہ پہ رک گیا ہو یا کسی اور نے کوئی پیس چرا لیا. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز ایون ناؤ جو ہے آپ کی میں بات سوری کاٹ رہا ہوں تھوڑی سی کہ ہو سکتا ہے جب اٹیک ہوا ہو بہت سے لوگوں نے یہ چیزیں اٹھا کر خدا کے خادموں نے جس کا ہاتھ لگا انہوں نے جلدی سے وہاں جا کے چھپا دیا. صحیح بات، ایسا ٹرو ہے. اسی لیے انہوں نے وہ یہ بھی بتایا کہ جیریکو اور سکار کے بیچ میں یہ جو جگہ ہے وہاں ان کو ملی. اوکے ان کی فائنڈنگز جو یہ چیزیں مل رہی ہیں اور مل بھی رہی ہیں اور ملیں گی بھی تو لیکن ٹیمپل تو بن جائے گا. ٹیمپل کے اندر ان کو رکھنے کے لیے یا چیزیں جو بنی بھی ہیں نئی جو فرنیشنگ ہے اس کی اس کو پیوریفائی کرنا پڑے گا. لیکن آج جیسے میں نے کہا کہ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہاں کے جو کائن ہے وہ لیوائی جو ہے لاوی جو لوگ ہیں یہ ایک قبیلہ ہے جس کا کام ہے کہ ٹیمپل کو بنانا، اس کو پورا تیار کرنا، اس میں صحیح ان چیزوں کا رکھنا اور اس کی جو اس میں سروس جو دینا خدمت پوری کرنا لاوی لوگوں کے حوالے میں ہے. لاوی قبیلہ جو ہے اسرائیل کا ایک قبیلہ اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن گڈ نیوز یہ ہے سرفراز جو وہاں کے چیف پریسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہولیسٹ سائٹ ہوگی یہودیوں کے لیے. ٹھیک ہے جیوز کے لوگوں کے لیے یہ جو ٹیمپل جو نیا بنے گا یہ ایک ہولی سائٹ ہوگی ان کے لیے. اس میں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی جو ریچولز ہیں اس کو کر سکیں گے اور پیوریفیکیشن کا اور جو پریسٹ ہوڈ جنہیں بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ جیسے کائن بنتے ہیں جیسے پاسٹر بنتے ہیں جیسے بشپس پر آگے بنتے ہیں اس طرح سے جب وہ کائن ایک پریسٹ کو تیار کریں گے تو یہ جو جگہ ہوگی ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح ہوگی کہ وہاں لوگ بچے جو نئے جو ہے اس کی ٹریننگ لے سکیں گے اور کائن بن سکیں گے. واہ بہت خوب. کہ ایٹ دا مومنٹ کیا کہاں وہ قربانی کر کے دکھائیں ایسے ریچولز یہ ساری جو ہونی ہے کیسے کر کے دکھائیں وہ صرف ٹیمپل میں ہو سکتی ہیں. اور عزیزو یہ بہت جلد ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے بائبل اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ جیسے 2008 سے لے کے اور سپیٹیکل ایئر ہے اب اس یا سال 2015 جو ہے خاص طور پہ یہ ان عیدوں کے اوپر ہی لال سرخ ہونے والا ہے چاند. تو یہ ہمیں بہت بڑی چینجز کی طرف اشارہ لا رہا ہے ہمیں مطلب لے کے جا رہا ہے. سو دس ایئر از اے ویری ایکسائٹنگ ایئر فار جیوز اور ہمارے لیے بھی نان کرسچنس کیا کہتی ہیں جیوز کے لیے بھی کیونکہ ہم جینٹائلز ہیں ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کیونکہ اس میں سولر ایکلپس بھی آتا ہے لونر ایکلپس بھی آتا ہے. تو دونوں کے لیے ہمارے لیے اشارہ ہے ایک تو مسیحیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے تو ہے ہی ہے. ہاں جی میں اپنا ایک خیال پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ پاسبل ہے کہ ہم سپرسٹیشس ان باتوں پر تو یقین نہیں رکھتے کہ چاند کا یہ پتھروں کا یا یہ چیزوں کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ستاروں کا کیا اثر ہے. ہم تو خدا یسوع مسیح کی
اس قربانی اور اس کے اوپر ہم دھیان دیتے ہیں. میں اسی کی طرف آ رہی ہوں. ہاں جی. لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہ جب ریڈ مون کہتی ہیں تو شاید جانوروں پر اثر ہوتا ہو, اور ریڈ جو ہائفا ہے جو کبھی بہت کم دیکھے گئے ہیں, جو کہ یہ پیدا نہیں ہو سکتے, کہیں نہ کہیں جو بچیا یا بچڑا ہے, گائے بیل, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی داغ ہے. اوکے, جو چاند ہے, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا, جو سرخ چاند ہے, یا خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہوا ہے کہ چاند اور جو ستارے اور سورج یہ خدا نے انسانوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے رکھے ہیں. جو چاند, سورج اور تاروں کے ذریعے خدا اپنے مخلوق سے, اپنی کریشن سے ہم سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب سرخ چاند ہو رہا تھا, اس کا مطلب ایک بہت بڑا نشان ہمیں ملنے والا ہے, اور ہو سکتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس سال ہو سکتا ہے اسرائیل کی جنگ بھی لگ سکتی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں باقی جو پروفیسی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو ٹیمپل کا بلٹ ہونا, پیس ٹریٹی کا ہونا, یہ کافی ہمیں اچھا یعنی کہ نشان ملتا ہے, کیونکہ پاس اوور پہ جو ہے سکوت پہ سرفراز یہ جو ریڈ مون ہونا ہے یہ بہت بڑا اشارہ کرتا ہے. اب خوشی کی بات یہ ہے کہ جب یہ نشان مل جائے گا بنی اسرائیل قوم کو, جب یہ بچیا جب یہ مل جائے گی, تب جو ہے اس وقت جو ہے کلیسیا یہاں نہیں ہوگی, ریپچر ہو چکا ہوگا. واو, یہ ایک بڑی کہہ لیں یہ میسیونک پروفیسی ہے. دس از میسیونک پروفیسی, یعنی کہ ایک یہودی جو میسیونک جو یشوع کو قبول کر لیتے ہیں ان کی یہ پروفیسی ہے کہ جب یہ بچڑا مل جائے گا تو اس کا مطلب ہے ریپچر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہمارے پاس ہم دیکھنا چاہیں گے, کیونکہ آج کل ٹیمپل انسٹیٹیوٹ نے جو ہے کافی اس کو انٹرنیٹ پہ بھی ڈالا. جیسے جیسے آپ اسے دیکھتے جائیں گے میں بولتی جاؤں گی, کیونکہ اس میں کافی لمبی ہے تو سننے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ٹائم کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہیں. یہ جو امریکہ میں ان کو لگتا ہے کہ ایک یہ وہ بچیا جو ہے پیدا ہو چکی ہے. They reckon کہ this is the red heifer, جو ashes of the red heifer کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کی ashes کی ضرورت ہے تاکہ وہ ٹیمپل کو پیوریفائی کر سکیں. اور یہ ایکسکلوسیو فوٹیج ہے, ایک فارمر نے پرووائڈ کی ہے, اور ظاہر ہے وہ یہودی ہے, اور اس نے یہ بریڈ جو ہے یعنی کہ یہ ہوتے نہیں پیدا, لال بچیا ہو ہی نہیں سکتے, اور وہ بھی بے داغ ہوں. انہوں نے یہ تجربات کر کے اس کو یہ بھی دنیا میں ایک بچڑا آ چکا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آ چکا ہے اور ٹیمپل جو بن جائے گا اور اس کی قربانی ہوگی, تو وہ بڑے ایکسائٹڈ ہیں اس بات کے لیے کہ جس ریڈ ہائفر, ایشز آف دا ریڈ ہائفر چاہیے ان کو, جیسے موسیٰ کی موزیک لا کے مطابق ان کو ضرورت ہے, تو موسیٰ کی کیا شریعت کے مطابق ان کو ریڈ ہائفر کی ضرورت ہے. تو یہ جو ریڈ ہائفر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکا ہے, یعنی کہ یہودیوں کے لیے ایک بہت اچھا نشان ہے, مسیحیوں کے لیے یہ ریپچر کا نشان ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہودی لوگ تو ریڈ ہائفر کے انتظام کر رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں, لیکن ہم مسیحی جب یسوع کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہم کمپیئر کر پائیں گے کہ جو ریڈ ہائفر کی انتظار میں ہے, اس کی قربانی ہوگی, پیوریفیکیشن ہوگی, گناہ سے معافی ہوگی, پھر جو ہے یشوع ہمشیہ ایک دن آئے گا. لیکن تھوڑا سا بے شک آڈیو اس کی بند کر دیں, بے شک یہ چلتا رہے پیچھے, تو دیکھنا چاہتی ہوں, میں بتانا چاہتی ہوں کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جب یہ نشان شروع ہو جائیں گے تو کہتے ہیں کہ چرچ یہاں سے غائب ہو جائے گی. چرچ کون ہے؟ آپ اور میں, بلیور, ایماندار. اسی لیے اٹس اے بگ ڈیل کہ یہ ریڈ ہائفر جب آئے گا. ہاں جی, آواز پلیز آڈیو جو فوٹیج کی وہ بند کر دیں. اوکے, تھینک یو. کیونکہ ادھر اسٹوڈیو میں بھی آ رہی ہے, کوئی بات نہیں. اچھا, وہ کر لیں گے. تو اس لیے سفراز یہ جو ہے, یہ جو بات ہے ہمارے لیے بڑی ایک ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کیا ہو جائے گا. اب مطلب امریکہ سے یہ فوٹیج ملی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریڈ ہائفر مل گیا ہے, تو بڑے مل گیا. اگر یہ پیم دنیا میں یہ ہائفر آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی بریڈ شروع, اس کی یعنی نسل بنانا شروع کر دی ہے انہوں نے, تو بڑے تجربات کے بعد تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو آ چکا ہے. اب جو ہائفر ہے یہ قربانی لے کے آئے گا, ٹھیک ہے, اس کو قربانی ہے تو لوگوں کے لیے یہ قربانی لے کے آئے گا, قربانی کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اب یوحنا 1:11 میں ہم ذرا دیکھ لیں تو یسوع مسیح کیسے لوگوں کے لیے, جیسے یہ ریڈ ہائفر جو ہے لوگوں کے لیے قربانی لے کے آئے گا, اس کی ایشز ہوں گی جو استعمال ہوں گی اور گناہوں سے پیوریفیکیشن ہوگی. لیکن ہم دیکھیں کہ جو جینٹائلز ہیں, ہم ہیں میسیونک جیوز ہیں جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا, کیسے یسوع مسیح آلریڈی جو اپنے لوگوں کے لیے یہ قربانی لے کر آ چکے ہیں. یوحنا 1:11 میں ہم دیکھتے ہیں. اور جو ہائفر ہے یعنی کہ یہ جو بچیا ہے یہ دوسروں کے لیے قربان کی جائے گی. اسی طرح یسوع مسیح آلریڈی قربان ہو چکے, یوحنا 3:16 میں بھی دیکھتے ہیں.
جی جان 3:16 بالکل 17 دیکھ لیں, پہلا ٹیموتھی 1:15 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جی اوکے, اب جیسے ہم نے کہا کہ جو ہائفر ہے, یہ جو جانور ہے بے داغ ہونا چاہیے, تو ورس 2 میں ہمیں ملتا ہے کہ لارڈ جیزس جو تھے وہ انہوں نے جب قربانی دی ان میں کوئی گناہ نہیں تھا, کوئی بالکل پاک صاف تھے, کوئی بلیمش نہیں تھا, کوئی داغ نہیں تھا. پہلا پیٹر پڑھ لیتے ہیں, 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس 18-19. اب جیسے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ یہ جو ہائفر تھا, یہ جو بچیا تھی, اس کے اوپر کوئی بوجھ نہیں رکھا ہونا چاہیے تھا, اس نے کوئی اور کام نہ کیا ہو, اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال نہ ہو, یعنی کہ پیور سیکریفائس. جو جوا ہوتا ہے وہ کندھوں پہ یوک رکھا جاتا ہے, ادھر ہل چلاتے ہیں یا مطلب کسی جوتتے ہیں کسی چیز کے آگے, تو وہ اس کے کندھوں پر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اب ہم دیکھ سکتے ہیں اس ریڈ ہائفر اور لارڈ جیزس کی سیکریفائس اور وہ پوری چیز جو ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خداوند کی سیکریفائس کی شبیہ شیڈو جو تھی ریڈ ہائفر کے ذریعے نظر آتی ہے, لیکن وہ جیزس نے آلریڈی پوری کر دی. سو 1 پیٹر چیپٹر 1 ورس 18-19 پڑھیں. ٹھیک ہے جی, یہاں یوں مرکوم ہے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما, یہ پہلا پطرس ہے, 1 پیٹر, کیا لکھا ہے؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا, اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعہ سے نہیں ہوئی, بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. ہاللویا. تو نمبرز میں ہم دیکھ سکتے ہیں چیپٹر 19 میں, جیسے ہم نے دیکھا کہ چیپٹر 2 میں 19 میں ورس 2 میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ ریڈ ہائفر ہونا چاہیے, یعنی کہ لال بچیا ہونی چاہیے, اس میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے, کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی اس کے اوپر یوک رکھا گیا ہو کبھی. اور یہ خداوند یسوع مسیح کے اور پطرس کیا کہتا ہے کہ تمہاری مخلصی جو ہے ایسی چیزوں سے نہیں ہو سکتی, سونے چاندی سے نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ واقعی سے یہ ہے کہ ہائفر جو ہے کسی بانڈیج کو نہیں جانتا تھا, یہ مطلب جو گناہ he didn't know any sin کو جو پیدا ہوا ہے چھوٹی سی بچی ہے اس کو گناہ سے وہ جیسے آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی انسان, وہ کہتے پنجابی میں زبور میں لکھا کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری بائی, یعنی ہر انسان پہ گناہ کا داغ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لال بچیا ہے, بچیا ہے, اور اس کی بھی اوبویسلی قیمت دینی پڑے گی, یہ کتنا اس کا مول ہوگا. اسی طرح لارڈ جیزس بھی 30 سکوں میں مطلب بیچا گیا, ٹھیک ہے نا, 30 سکے لارڈ جیزس کی قیمت دی گئی. اور جو ہائفر ہے, یہ ریڈ ہائفر ہے, یہ بھی خریدنا پڑے گا, اس کی بھی قربانی دی جائے گی. تو لارڈ جیزس کے بھی 30 سکوں میں جو تھی ان کی ڈیل ہوئی, اور جوڈس اسکیریوٹ نے ان کو 30 سکوں میں بیچا. اور جو ایک فیمیل سلیو ہوتا تھا, یعنی کہ ایک فیمیل, بڑی گہری سننے والی بات ہے, جو فیمیل سلیو ہوتا تھا وہ 30 سکوں میں بیچا جاتا تھا. فیمیل سلیو جو ہوتے, ہاں, غلام جو ہوتا, تو اس کو 30 سکوں میں بیچا جاتا, لیڈی جو ہوتی اس کو 30 سکوں میں بیچا جاتا, اور جو مرد ہوتا وہ 50 سکوں میں, سلور سکوں میں بیچا جاتا. یعنی کہ 50 سلور کے سکے مرد کے غلام کے لیے دیے جاتے, اور عورت غلام کے لیے 30 سکے دیے جاتے. جیسے ہائفر کو ہم نے پڑھا تیسری آیت میں, نمبرز 19 اپنے ساتھ رکھنا ہے, اس کو پیرلیلز کو پڑھتے جانا ہے. تیسرے میں لکھا ہے کہ الیزر جو تھا, ہائی پریسٹ تھا, جو کاہن تھا, اس کو دیا جاتا. ہاں جی, تیسری آیت, اور تم اسے لے کر, تیسری آیت میں گنتی کی کتاب اس کو 19 باب 30 ہے, اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے, اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے. دیکھیں اب جو ہے ہم ٹیمپل کی طرف واپس چلیں تو دیکھیں کہ اس جگہ پہ جب سیکریفائس ہوتی تو کس کو دیا جاتا ہے, الیعزر کو دیا جاتا, کاہن کو دیا جاتا. ورس 3 میں پڑھا. اسی طرح خداوند کو بھی اریسٹ کیا گیا, پکڑا گیا, اور کائفہ کے گھر لے کے گئے, کائفہ کے پاس گئے. وہ ہائی پریسٹ تھا, کائفہ جو تھا ہائی پریسٹ تھا. جب ہم اسرائیل جاتے ہیں تو کائفہ کے گھر جاتے ہیں جہاں خداوند یسوع مسیح کو ایک کنویں جیسے میں, کیونکہ اس کے ساتھ ہی سفر وہ پنشمنٹ کے لیے بھی جگہ ہوتی جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا. بے شک یہ کائن کا گھر تھا, لیکن فیصلہ کرنے کے لیے قربانی جو تھی کائن کے ہاتھ میں دی جاتی تھی. جب ریڈ ہائفر کو الیعزر کے ہاتھ دیا جاتا تھا قربانی کے لیے, وہ اسے چیک کرتا اور اس کے سامنے ہی وہ جلائی جاتی. اسی طرح کائفہ کے ہاتھ میں بھی لارڈ جیسس کو جب وہ پکڑوائے گئے تو کائفہ کے پاس یعنی دیا گیا, ہائی پریسٹ کے ہاتھ میں دیا گیا. اسی طرح جو تھا ہائفر کو جب جلانے کے لیے یہ سیکریفائس جو دیکھ سکتے ہیں کائن کر رہے ہیں, تو یہ جو تھی شہر کے باہر اس کو لے کے اس کو تیار کیا جاتا. اس کو یہ کیسے لکھا کہ ہیکل کے باہر, لشکر گاہ کے باہر,
تو تم اسے لے کر علی اظہر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکر گاہ کے باہر لے جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو لشکر گھر کے باہر لے جاتے, آؤٹ سائڈ دا کیمپ, یعنی کہ لے جاتے سیکریفائس کے لیے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو بھی جو تھا اس کو باہر کہاں لے گئے؟ قائفہ سے پینتس پلاطس کے بعد, اس کے بعد ہیروڈ کے پاس لے گئے, پھر بیک ٹو پائلٹ, پیلاطس کے پاس لے کے. تو اسی طرح سے یہ جو سیکریفائس بھی ہوتی, جو ریڈ ہائفر ہوتا ہے, اس کو بھی کیسے کہاں لے کے جاتے؟ قائن کے پاس لے کے جاتے, چیک کیا جاتا, پھر اس کو جو قربانی. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کو بھی پکڑوایا گیا, پہلے اس کو قائفہ کے گھر لے کے گئے, وہاں سے پینتس پلاطس کے پاس آئے. اب یہ ایسٹر کا سارا جو بن رہا ہے میسج, تو اس کے بعد جو تھا جب اس کو لایا تو ہیرودس نے بھی کہا اپنے ہاتھ دھو دیے, اس نے اس میں کوئی قصور نہ پایا, اور اسے واپس پینتس پلاطس کے بعد پاس بھیج دیا گیا. وہ بھی گیٹ کے دروازے, بڑے دروازے کے باہر تھا, کیمپ کے جیسے نہیں علی الیعزر کو لے کے جاتے تھے لینے کے لیے. تو یہ جو کلوری کلوری تھی جہاں مصلوب خداوند جی کو کروسیفائی کیا جانا, جیزس کی اگر ہم تصویر دیکھیں جہاں وہ کروسیفائی کیے گئے, اسی طرح سے ریڈ ہائفر کو جیسے اونچی جگہ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. جو پہاڑ تھا وہ دیوار کے باہر تھا. جی, اس کا فل تصویر مجھے دکھا دے, بہت میرے دل کو ہلا دینے والی. اور ہمارے جو بلیورز ہیں, ایمانداروں, اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ایک جانور کی قربانی دے کر جو تھی لوگ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے تھے, اور آج بھی بہت ساری بہت بڑی مطلب تعداد میں قربانیاں دی جاتی ہیں, لیکن قربانیوں سے ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں پورا ہوتا. اسی طرح بنی اسرائیل قوم قربانی دیتی تھی, دیکھ سکتے ہیں میمنا, یعنی کہ جسٹ لیم سیکریفائس دینا, کمپنسیٹ کرتے تھے, لیکن دیکھ سکتے ہیں وہی جو ریڈ ہائفر تھا, بے داغ, کوئی جھری, کوئی داغ دبا نہیں ہونا چاہیے, وہی مصلوب ہو رہا ہے, خدا کا بیٹا, اکلوتا بیٹا. تو یہ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. لہو لہان ہو جاتا ہے جب اس کی قربانی دی جاتی ہے. دیکھیں بے بس ہے, ریڈ ہائفر از ہیلپ لیس ریئلی, کیونکہ جب تک اس کی قربانی نہیں ہوگی تو وہ پیوریفیکیشن نہیں ہو سکتی, صفائی نہیں ہو سکتی. تو یہ نبوت پوری قوم کے بہاف پہ یہ قربانی دی جاتی تھی, خطا کی قربانی, جی نیشن کے لیے. ہاں جی, تو جب اس کو قربانی کے لیے باہر لیا کے جاتا تو یہ یروشلم سے نکال کر کلوری تک اس کو لے کے, کوہ کلوری تک لے کے گئے لارڈ جیزس کو. اوکے, اب جو تھا ہائفر تھا, جیسے جو کائن ہوتا اس کے سامنے اس کو ذبح کیا جاتا, لیکن اس کو کاہن نہیں ذبح کرتا تھا. نہیں, بالکل ایسے لکھا ہے. ہاں بتائیں, کوئی اور چوتھی آیت میں چوتھی آیت, تو کہتے تم اسے لے کر علی اظہر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر. ہاں, تو جو پریسٹ ہوتا تھا وہ نہیں کرتا تھا. اب جو دونوں تصویریں ہیں, ادھر پریسٹ ہے جو اس نے دے دیا سیکریفائس, وہ لے کے جا رہا ہے برنٹ آفرنگ کے لیے, ادھر لارڈ جیزس جو ہے کروسیفائی کنہوں نے کیا؟ رومیو نے, جو جینٹائل تھے, جو غیر قومی تھی, یہودی نہیں تھے, کوئی اور تھے. پریسٹ نے نہیں ان کو مطلب کیل لگانے کے لیے, رومیو نے جو تھے, اس کے رومن جو حکومت تھی, جو جینٹائل تھے, انہوں نے یسوع کو سلین کیا, یسوع کو مارا, انہوں نے کیل لگائے. قائفہ جو ہائی پریسٹ تھا, اس نے کہا میں لے جاؤ اس کو, چیک کر لیا کہ بس ٹھیک ہے, اس کو چڑھا دو, قربانی اس کی ہو جائے, چیک کر لیا تو جیزس کی جو سیکریفائس ہوئی. علی پیم, وہ جو قائفہ کے جو کارندے تھے, جو ان کے نوکر تھے, اور وہ جو اسرائیلی جو مطلب کہ فوج تھی دوسری رومنس کی, ان کے ساتھ وہ تھے, لیکن وہ قائفہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے یہاں لکھا ہے کہ اسی کے سامنے ذبح کر دے, تو رومنز جتنے تھے, انہوں نے جو فوجی تھے جس اس کام کے لیے خدا یسوع مسیح کو صلیب چڑھایا. عزیز بہنوں بھائی, یہ کیسی مماثلت ہے, جو پیرالل چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہودی لوگ اس دن کے انتظار میں ہیں, کب ان کو ریڈ ہائفر ملے, کب اس کی قربانی ہو, کب اس کی راکھ انہیں ملے, کب وہ ٹیمپل کو ان چیزوں کو پیوریفائی کر سکیں. لیکن ہم کتنے سفراز, میں کہتی ہوں بلیسڈ ہیں, جو آلریڈی اس قربانی کو قبول کیے ہوئے ہیں. اور ہمیں اچھا, ابھی ختم نہیں ہوتی بات یہاں. اب جو ہے, جو کہتے ہیں ہائفر جو ہوتی ہے, یہ جو جانور بچیا ہے, اس کی ڈبل جوائنٹڈ ہوتی ہے, نیک جو ہے ڈبل جوائنٹڈ ہوتی ہے, اور اس میں اس کو مطلب ایک ہی بلو سے یہ مر سکتی ہے, یعنی کہ ایک ہی مارو تو یہ مر سکتی ہے, لیکن ایک ہی بار وار کرو تو یہ مر سکتی ہے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح پہ وار ہوا, لیکن وہ امیڈیٹلی نہیں, انہوں نے اپنی روح خدا مطلب چلے گئے, 6 گھنٹے وہ مصلیب پہ لٹکے رہے. 6 hours he was on the cross, and جو تھی ان کی آہستہ 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 ان کی موت ہوئی.
ٹھیک ہے، جب وہ خدا نے تو ولفلی کیا نا، انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی جان دی. تو اب جو ہے اس ورس پہ غور کرتے ہیں کہ جو اس کی ایشز ہے ریڈ ہائفر کی، یہ جو جب اس کو قربان کر دیتے، چڑھا دیتے، پھر جیسے ہم نے کہا اس کے لہو کو لیتے کتنی 7 مرتبہ اس پہ چھڑک دیتے جی انٹرنس پہ. ہاں جی 7 بار چھڑکے. ہاں خیمہ اجتماع کے آگے یعنی باہر کی طرف جو ہے اچھا آؤٹر ایریا ہے، دروازہ جو کہ اس کا خیمہ اجتماع کا، اس کے بعد 7 بار دروازے کی طرف وہ چھڑکے انٹری کی طرف. ٹھیک ہے پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے. ٹھیک ہے، ابھی وہاں اچھا بلڈ کو چھڑک دینا. تو اب ہیبروز میں عبرانیہ کی کتاب 9 اس کا 22 ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ خداوند کے بیٹے، خدا کے بیٹے. ہاں جی عبرانیہ 9:22، ہیبروز بک آف ہیبروز چیپٹر 9 ورس 22. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی قربانی جو خدا کے بیٹے یسوع کی لہو کی قربانی، ہمیں اس کے بارے میں کیا ملتا ہے. کیونکہ یہ جو ہائفر تھا، یہ جو بچیا تھی، اس کو جلا دیا جاتا، فل کنزیوم مطلب یہ آفرنگ ہوتی. ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں چیپٹر 9 ورس 19 چیپٹر 9 ورس 22. ورس 22. ہاں جی یہاں یہ لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. آج بھی آپ دیکھیں اپنے آس پاس ادھر ادھر دیکھیں، جانوروں کی قربانیاں دی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور کی قربانی لہو بہائے بغیر گناہوں کا کفارہ نہیں، گناہوں کی معافی نہیں ہے. اس لیے جیزس جو تھے، خدا کے بیٹے تھے، ان کی وہ سن لیس تھے، ان میں کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی، ان میں کوئی داغ دھبا جھری نہیں تھی. اسی لیے ان کی قربانی جو ہے قبول ہوئی ہے فار ونس اینڈ آل. جانوروں سے، بچے سے یا ایسی قربانیوں سے خدا خوش نہیں ہوتا. اس کے بعد قربانی ختم ہو گئی اور قبول نہیں ہوتی، اور کوئی جانوروں کی قربانی فضول ہے یہ، کیونکہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج کر قربانی. عبرانیوں کی کتاب ہمیں بتاتی ہے چیپٹر 9 ورس 22، جیسے سفراز نے پڑھا. اب یہ دیکھیں جو ساری سفراز ہائفر جو تھا، یہ جو بچیا ہوتی، اس کو پورے جلا دیا جاتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا کون سی ورس 5 میں، میرا خیال یہ آفرنگ جو دی جاتی کس طریقے سے، برنٹ آفرنگ جسے کہتے ہیں، سوختنی قربانی. ہاں سوختنی قربانی. تیرے گھر وچ ہم گاتے ہیں نا زبور، سوختنی قربانی میں تیرے گھر وچ لے کے آواں، ہے نا، یہ زبور ہم گاتے ہیں. اچھا نظراں سب چڑھاواں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ سوختنی قربانی، جو سوختنی قربانی کنزیوم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے سیم سرفراز جب یہ ایک طرف ٹیمپل میں یہ بچیا کو لے کر پوری بنی اسرائیل قوم، پاس اوور کا عید فصح کا وقت ہے، پورے یروشلم بھرا ہوا ہے، ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، اور ہیکل میں سرفراز یہ لال بچیا تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے، الیعزر کو سونپ دی گئی ہے، یا جو بھی مطلب اس وقت کا کائن ہوگا، جو بھی اس کو دے دیا گیا ہے، اس وقت اس کی قربانی ہو رہی ہے. اور ادھر لارڈ جیزس کو سرفراز سیم کائفہ ریلیز کرتا ہے، اور کیسے جو ہے غیر قومیں کہہ لیں یا جو نان جوز تھے، وہ یسوع کو قربان کرتے ہیں. ہیکل میں اپنی طرف سے ادھر قربانی چڑھائی جا رہی ہے، کیونکہ پاس اوور کا وقت تھا اور قربانی کا ہونا بہت ضروری تھا. لوگ جو تھے جانوروں کی قربانیاں دینے میں بزی تھے، لیکن یہاں ابن آدم، ابن داؤد، ابن مریم اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیتا ہے. ہمارے پاس ایک تصویر ہے جس میں وہ لہو میں لت پت ہے، اور صلیب پہ میرے اور آپ کے گناہوں نے اسے چڑھا دیا ہے. لیکن آج بھی وہ نبوت کے لیے یہودی لوگ انتظار میں ہیں کہ کب انہیں بے عیب ریڈ ہائفر ملے. لیکن یہ ہمارا دنیا کا ریڈ ہائفر جس نے اپنے لہو سے میرے اور آپ کے گناہوں کو دھو دیا. اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ 2000 ایئرز اگو ایک سائیڈ پہ ٹیمپل پہ جانور کی قربانی کے لیے لوگ جو کھڑے ہیں، بےتاب انتظار ہے، لیکن اس طرف جو ہے ہم لوگوں نے، ہمارے گناہوں نے سرفراز یسوع کو جو سولی پہ چڑھا دیا. امیجن کریں یروشلم میں اس وقت پیرالل یہ سب کچھ ہو رہا تھا سرفراز، جو ہم نے اولڈ ٹیسٹمنٹ نمبرز 19 میں پڑھ رہے ہیں. میں ایک پڑھ دیتا اخبار کی کتاب لیویٹیکس ہے. اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا، اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو، ٹھیک ہے، سوختنی قربانی ہو، تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے، تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے. اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے.
آج بھی ہو رہا ہے صحیح بات قربانیوں کے اوپر، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے اس طرف جو ہے پوری اپنی قربانی دی، بے عیب، اور جیسے ہر گناہگار کو مرنا چاہیے تھا، خداوند ہماری جگہ ہمارے گناہ لے کر اپنے آپ کو صلیب پہ چڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں، اور یہاں خداوند یسوع مسیح ایز اے انسان مرتے ہیں، ایز اے انسان ان کو دفنایا جاتا ہے، لیکن وہ خدا بن کے جی اٹھتے ہیں۔ ہاللیلویہ جیسس۔ He dies as a man, he's buried as a man, but raised as God. Of course. Hallelujah. خدا تھا۔ تو اس لیے اس کی ماں دیکھ رہی ہے، he's been abandoned, کیونکہ گناہ سارے یسوع پہ لاد دیے گئے، تو زبور 22 الہ الہ لما سبقتنی، جو ہم پڑھتے ہیں، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ بولتے ہیں لارڈ جیسس اولڈ ٹیسٹمنٹ کی اسکرپچرز کو کا حوالہ دیتے ہیں، اسپیشلی 3 times یسایہ میں، جیسے رائٹر لکھتا ہے 53 Isaiah 53، the soul of the Messiah was offered as a sacrifice. خدا نے خود اپنی قربانی دی۔ اسی طرح سے ورس بہت پیاری ہے اس میں 19 میں سفراز، جو ریڈ ہائفر تھا جب اسے جلا دیا جاتا، کیسے کیا چیز لی جاتی؟ سیڈر ووڈ، ہسپ لیا جاتا، اور سکارلٹ جو لال سرخ، یہ بڑی پڑھنے والی بات ہے جی۔ یہ دس از 7 کیا چیپٹر 7ویں، ٹھیک ہے، ہاں جی بالکل 7ویں میں آتا ہے، 5ویں لے لیں۔ پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر یعنی فل، ان سب کو وہ جلائے۔ پھر کاہن دیودار کی لکڑی، انگلش میں آپ نے کیا کہا؟ سیڈر ووڈ، دوسری زوفا، آپ نے کیا کہا انگلش میں؟ ہسپ، ہاں، اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے۔ اب دیکھیں 3 چیزیں جو لی گئی ہیں، چندن کی لکڑی، سیڈر ووڈ، ہسپ لیا گیا ہے، اور یہ ایک کہتے ہیں یہ، اور سکارلٹ، 3 چیزیں۔ جو سیڈر تھا جو ایک لاج بہت بڑا ہے، یہ ٹری ہوتا تھا سفراز، اور یہ خداوند کی ڈیٹی کو جو ہے اونچائی کو بیان کرتا ہے، اور ہسپ یہ سب سے زیادہ کہ کامن کہتے ہیں ویڈز ہوتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی جھاڑی ہوتی تھی، اس کو رکھا گیا جب ریڈ ہائفر کو جلاتے ہیں، تو اس کو یہ چیز بھی رکھی گئی، اس سے جو ہے خداوند کی کیا ہیومینٹی کو، اصل تو وہی زوفا اصل میں وہ ہلکی پھلکی باریک باریک تاکہ وہ سفنج کا کام کے، اس کو زوفا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، تو وہ آئی نو کہ وہ کیسی ہوتی ہے، کین امیجن۔ تو یہ ہیومینٹی کو، انسانیت کو، خداوند جی کو پیدا کر ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور نمبر 3 پہ سکارلٹ جو ریڈ ڈائی تھا، یہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ باتیں ہیں کہ یہ ساری مل کر جو ہے جو خداوند کے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ کیسے اس قربانی میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ سو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو نمبرز کی، خاص طور پہ گنتی کی کتاب میں، یہ ساری چیزیں، یہ جتنی بھی ڈاکٹرائن ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنے گناہوں سے پیوریفائی ہونے کی ضرورت ہے۔ Isn't it? That's what the Jewish people are waiting for. تو 2 Corinthians chapter 5:21 میں دیکھ سکتے ہیں کہ خداون نے کیا، یہ بہت پیاری آیت ہے، یہ آخری آیت ہم پڑھ کے اس کے ساتھ آپ سے الوداع لیں گے، لیکن مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جب یہ نبوت پوری ہوگی، ریڈ ہائفر مل جائے گا سفراز، تب جو ہے 3rd ٹیمپل جس کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں لے کے، تو تب اس ٹیمپل کی تیاریاں ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اسرائیلی قوم آج بھی ٹیمپل بننے سے پہلے اس کی فل تیاری کر رہی ہے، بالکل فلی تیار ہیں، جی فلی بالکل تیار ہے، صحیح اس کے ظروف، اس کے برتن، اس کی چیزیں ساری تیار کر لی گئی ہیں، اور ریڈ بچیا یعنی لال بچیا کی بھی انہوں نے نسل ابھی شروع کر دی تجربات کر کے، تاکہ اس کے اوپر کوئی داغ، کوئی دھبا اور کوئی جھری نہ ہو۔ اوکے، 2 Corinthians chapter 5 verse 21 سے ہمیں ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ جی یہاں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، جیسس کی تصویر دکھا، تاکہ ہم اس میں ہو کر
خدا کی راست بازی ہو جائے. آمین. تاکہ اس میں سے ہے نا اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں یسوع میں ہو کر. تو اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ جو خداوند کے کفارے کو قبول نہیں کرتا وہ کٹ آف کر دیا جائے گا. جیسے یہودی لوگ وہ کہتے ہیں اس کو کٹ آف کر دو, اگر وہ کلین نہیں ہے, صاف نہیں ہے تو اسے کٹ آف کر دیا جائے. اور کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا لہو اس لال بچیا سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. سچ بات ہے. ہاللویا. بالکل. وہ تو 1 سال کی قربانی, 1 سال ہی صرف ان کے گناہ ان کے دھلتے تھے اس بچیا کے ایشز سے, 1 سال. تو یہ تو ہمیشہ کے لیے ایک بار صرف اقرار کرنا ہے اور اس قربانی سے ہمارے ہمیشہ کے لیے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں مخلصی ہو جاتی ہے, ہماری پیوریفیکیشن ہو جاتی ہے. خدا باپ آپ سب کو بہت برکت دے. we're in the closing moments. Praise the Lord. خدا ان کی تعریف ہو. بہت ہی خوبصورت. یہ میسج ایک بڑا مطلب کہ بتانے والا تھا تاکہ پتہ لگے کہ لال بچیا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لال بچیا کا کیا حصہ تھا اور کس طریقے سے اس کی قربانی چڑھائی جاتی تھی جس میں داغ دھبا یا جھری نہیں تھی. اسی طریقے سے عزیز بہنوں بھائی خدا یسوع مسیح اس کے بالکل وہ شیڈو تھا اور یہ اصل قربانی یسوع مسیح کی تھی. خدا یسوع مسیح جو برا خدا کا برا تھا اور وہ بے عیب بے گناہ بے عیب, یعنی اس میں گناہ بالکل نہیں تھا. اور خدا یسوع مسیح نے اس قربانی دی اور ہمارے گناہوں کے لیے, انسانوں کے گناہ اب قبول کرنا پہ ہمارا کام ہے کہ اس قربانی جو دی گئی ہے اس کو ریسیو کریں اور نجات پائیں. آمین. آمین. گاڈ بلیس یو. جے مسیح. تھینک یو. دعا کرتا ہوں خدا اور اپنے آپ اور پرمدید کو بھی تیرے سامنے خدا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خدا کہ اپنا ہاتھ ہم پر رکھو خیر خدا یسوع مسیح تاکہ خدا تیری بھید کی باتوں کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرتے اور ان باتوں کو بہت بڑا گہرا چھپا خدا ہر چیز دنیا کا جو شروع ہے انسان کا کہ اپنے یسوع کے نام سے اپنے پیارے پاک